نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی جب آتے نا تو ہر طرح سے کوشش کرتے کسی نہ کسی طرح سے ان کو ضرر ہو سکے. جس سے انسان کو عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، آدمی دشمنی جب ٹھان لیتا ہے تو پھر آدمی کیا کوشش کرتا ہے وہ کسی طرح سے یہ ختم ہو جائے کسی طرح سے. یہاں تک کہ ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر بھی کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سحر کیا، نظر بد لگائی. اور یہ چیزیں انسان ہونے کے ناطے سے اثر انداز ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان چیزوں کے مختصر اثر ہوئے اور وہ امت کو بتایا گیا کہ ان قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر آپ علیہ السلام پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے پڑھی تو اثر ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام 11 گھیریں لگائی گئی تھی اور ایک یہودی آتا تھا آپ علیہ السلام کے پاس اور وہ کہیں بال لے گیا نبی علیہ السلام کے، اور اس بالوں پر اس نے جو ہے وہ گھیریں لگوا کر کنگھے کے اوپر لپیٹے اور ایک کنویں میں دفن کر دی. تو اس طرح سے سحر کیا. یہ سب منصوبے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے. اور ایک مشہور شخص تھا ایک جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اس کی نظر لگتی ہے، ایسی سخت نظر اس کی لگتی تھی، کھڑے کھڑے اونٹ کو دیکھتا تھا اونٹ پھاڑ دیتا تھا. یہ نظر تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں حق تو ہیں، ان کے تاثرات ہیں، لیکن آپ جب کسی کو دیکھیں کوئی شے اچھی لگے تو آپ ماشاءاللہ کہیں، کوئی نظر نہیں لگے گی. اچھا نظر بد کیا ہے؟ وہ بھی اسی قسم کی چیز ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی ایک زہر ہے. کیسے؟ آپ کو ایک شے اچھی لگی اور شیطان ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. شیطان کو آپ کا اچھا لگنا اچھا نہیں لگتا. وہ آپ کو کوئی شے اچھی لگتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے کہ یہ سکون میں ہے کیوں، یہ خوش کیوں ہو رہا ہے. تو جیسے کہ بچہ ہی آپ کو اچھا لگا، آپ کو اچھا لگا تو آپ کا خوش ہونا شیطان کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ فوری جا کے اس کو چٹکی بھرتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے. یہی تکلیف دینا، اسی کا نام نظر بد. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ، فرشتہ آ گیا، حفاظت ہو گئی. تو اس لیے اپنی اولادوں کو بھی دیکھیں، اچھی چیز کوئی بھی دیکھیں، اپنے گھر میں کوئی شے دیکھیں، ماشاءاللہ کا کلمہ زبان پر لائیں تاکہ نظر بد سے آپ بچیں. العین حق، حدیث پاک میں آتا ہے نظر بد حق ہے. تو اس کے بچنے کے لیے عمل ہے کہ ماشاءاللہ آپ کہیں. اور اگر کہیں اندیشہ ہے کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے اور سارے علاج معالجے کرنے کے بعد بھی پھر بھی بچہ روتا ہے مسلسل، کوئی تکلیف ظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، کوئی بظاہر تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹری ٹیسٹ بھی کروا لیے تو نظر ہے. اچھا کسی اچھے ماہر کو آپ دکھائیں گے، جاننے والا جو ان مسائل کو سمجھتا تو دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے عمل ہے. سورہ فلق ناس پڑھیں، پڑھ کے کثرت سے دم کریں. اور سورہ قلم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ پڑھیں، یہ پڑھ کر دم کریں. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نظر لگ گئی، آپ علیہ السلام نے دم کیے، کلمات پڑھ کے آپ نے دم کیا. حدیث میں کلمات موجود ہیں، اس میں پرچہ بھی ہمارا ویب سائٹ پہ موجود ہے نظر بد کی حفاظت کا. وہ پرچے اس میں ایک دعا لکھی ہے، وہ بھی آپ دم کریں. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں حال یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کس کی نظر لگی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو اگر ممکن ہو تو وہ وضو کرے جس کی نظر لگی اور اس کا جو اترا ہوا پانی ہے وہ جمع کر لو کسی برتن میں اور وہ اس کے اوپر ڈالو، جس کو نظر لگی ہے ختم ہو جائے گی. تو حدیث میں بھی یہ حل بتایا گیا ہے.